لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اگر ہم کسی چیز سے نفع اٹھانا چاہیں تو وہ حلال اور طیب ہونی چاہیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی اے لوگوں تم پاک اور حلال چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں ان سے ہی نفع اٹھاؤ اور یعنی ان میں سے کھاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب الحلالی واجب علی کل مسلم، کہ حلال رزق کو طلب کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ طلب الحلالی فریضۃ بعد الفریضۃ، یعنی کہ تمام فرائض کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو طلب کرنا یہ بھی فرض ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ فرض و واجب کا درجہ یعنی رکھتی ہیں کہ حلال اور طیب جو ہے چیزیں ان سے ہی ہم نفع اٹھائیں. اگر ان کے اندر کوتاہی کی جائے تو گویا یہ رزق حلال میں اگر کوتاہی کی گئی تو فرض و واجب کے اندر کوتاہی ہے اور اس سے انسان گناہ گار ہوتا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو بھی ذریعہ معاش اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے شرعی تقاضوں کو دیکھیں، کیونکہ جب تک ہم شرعی تقاضا نہیں جانیں گے ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوں کہ ہمارا طریقہ سے حاصل ہونے والا رزق یا ہمارے ذریعے سے حاصل ہونے والا رزق حلال اور طیب ہے اور ہم کہیں کوتاہی کے مرتکب ہو کر حرام رزق کما رہے ہوں. تو بہتر ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلی معلومات جانی جائیں اور اس کے تقاضے کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے. جہاں غلطی ہے وہاں اصلاح کی جائے، اور اگر کوئی ایسی خرابی ہو گئی ہے کہ جس میں ہمیں اس کو کمپنسیٹ بھی کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بھی ہمت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی جائے اور پھر آگے کے لیے الہی عمل طے کیا جائے کہ استقامت کے ساتھ رزق حلال ہی کو اپنا ذریعہ بنایا جائے نفع اٹھانے کا، تاکہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی برکات حاصل کر سکے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے. بے شک.